أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا۔ لڑکے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ اپنی سرکشی اور کفر سے انہیں کہیں تکلیف میں مبتلا نہ کرے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کی جگہ ان کو ایسی اولاد دے جو اس کے مقابلے میں پاکیزگی کے لحاظ سے بھی بہتر ہو اور ہمدردی میں بھی بڑھ کر ہو۔ سورہ کہف کی 80 اور 81 نمبر کی آیتیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہو رہا، دونوں میں علیحدگی ہوئی اور حضرت خضر نے ان تمام واقعات کی حقیقت بیان کرنی شروع کی جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صبر نہ ہو سکا تھا۔ پہلے واقعہ جو تھا وہ کشتی میں جو سوراخ ڈالنے کا، اس کے تعلق سے تفصیل انہوں نے بیان کی۔ اب اس آیت میں دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے جو ایک لڑکے کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ یہاں پر لفظ غلام آ رہا ہے۔ غلام نابالغ اور بالغ دونوں لڑکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ہے انہوں نے اس کی حقیقت بیان فرمائی کہ اس کو کیوں قتل کیا تھا۔ اس لیے کہ یہ لڑکا جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا، اگر اس کو یہ سمجھا جائے کہ وہ بالغ لڑکا رہا ہوگا اور کافر بھی، جیسا کہ بتایا جاتا ہے روایتوں میں کہ وہ اس کی طبیعت میں کفر تھا اور والدین کے ساتھ سرکشی تھی، تو اگر اس کے والدین مومن تھے اس لیے لڑکے کو کافر ہونا اس کے مرتد ہونے کے ہم معنی تھا، کیونکہ بتایا گیا ہے کہ اس کے والدین ایمان والے بندے تھے۔ فَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، اور مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ پھر یہ لڑکا سرکش بھی تھا۔ یہ صورتحال جب حضرت خضر پر وحی کے ذریعے سے واضح ہوئی تو انہوں نے اندیشہ محسوس کیا کہ یہ لڑکا اپنے والدین کو سخت تکلیف پہنچائے گا۔ اس کا اندیشہ کے پیش نظر انہوں نے دعا کی کہ اللہ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرما، ایسا بدل جو عقیدہ اور اخلاق کے اعتبار سے اور جو اس کے کردار کے اعتبار سے خوب پاکیزہ ہو اور بہت زیادہ رحم دل بھی ہو اور والدین کے بہتر طور پر حقوق ادا کرنے والا بھی ہو۔ اس کے بعد حکم الہی سے انہوں نے اس کو لڑکے کو قتل کیا، اور یہ قتل یا تو ایک مرتد کا قتل تھا جو شرعاً جائز ہے، مرتد کو تو قتل کیا جا سکتا ہے، حق ہے، یا اگر لڑکا نابالغ تھا تو یہ ایک طرح سے اللہ کے تکوینی حکم کا نفاذ تھا جو غیر معمولی طور پر ایک نبی کے ہاتھوں انجام پایا۔ ایسی صورت میں اس کو قتل کے عام احکام پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ ایک استثنائی صورت تھی جو حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، ان کے لیے مخصوص تھی، اور جس کو صاحب شریعت موسیٰ علیہ السلام پر اس کو واضح کر دیا گیا۔ ایسا ہی ایک استثنائی حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے خواب میں دکھایا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ چونکہ وہ بھی نبی ہیں اس لیے نبی ہونے کی حیثیت سے مخصوص حکم تھا۔ نبیوں کے خواب بھی سچے خواب ہوتے ہیں اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی بھی بتاتے ہیں، لیکن کوئی اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خواب میں دکھا دیا گیا میں اپنے لڑکے کو ذبح کر رہا ہوں یا کسی کو مار رہا ہوں تو میں بھی ویسا ہی کروں گا۔ یہ حجت نہیں بن سکتی، یہ سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ شرعی حکم کو توڑنے اور اس کو ٹالنے کے لیے وہی ضروری ہے، اور وہی نبیوں پر آتی ہے اور نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس میں جو باتیں آئی ہیں حضرت خضر علیہ السلام، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم نے ان کو وہی سے پتہ کیا، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی
جو واقعات پیش آئے تھے وہ بھی وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلع کیا تھا۔ تو یہ حجت کبھی بھی نہیں بن سکتی کسی اور کے لیے کہ کسی کو کوئی الہام ہو جائے کسی کام کے سلسلے میں، تو وہ شریعت کے خلاف اس کی کوئی استثنائی صورت نہیں ہو سکتی۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی کسی کو اس قسم کا کام کر کے یہ کہہ دے کہ مجھے یہی حکم ہوا تھا، کیونکہ یہ حکم اس کو نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نبیوں ہی کو اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے سے بتاتے تھے اس کا، اور یہ جواز بن سکتا تھا۔ حضرت خضر نے اپنے لیے جمع کی جو ضمیر استعمال کی ہے، یہاں پر یہ فرمایا کہ ہم نے اندیشہ محسوس کیا اور ہم نے چاہا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قتل کا یہ کام اصلاً تکوینی نوعیت کا تھا، جس کو عام طور پر فرشتے انجام دیتے ہیں۔ یعنی تکوینی احکامات اللہ تعالیٰ جو کائنات میں نافذ کرتے ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے سے نافذ کرتے ہیں، انسانوں کے ذریعے سے نہیں کرتے۔ ہاں، خصوصی طور پر اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی سپرد یہ کام کیا تھا تو وہ ایک اور بات تھی، لیکن عام طور پر فرشتے ہی یہ سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں جو نظر نہیں آتے، نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، کیونکہ اگر انسان یہی کام کو کرنا شروع کر دے تو پھر شریعت کے خلاف کام ہو جائے گا، لوگوں کو بھی اس کا جواز مل جائے گا۔ اس لیے یہ سارے کام فرشتے ہی انجام دیتے ہیں۔ اس لیے عجب نہیں کہ اس کام میں فرشتے حضرت خضر کے معاون رہے ہوں گے، ان کے مددگار رہے ہوں گے، اور ان کی معاونت کے پیش نظر انہوں نے جمع کے ضمیر کو ہم کو استعمال کیا۔ یہاں پر خاص طور پر ہم کہا گیا، جمع کا جو ہے صیغہ لایا گیا یہاں پہ۔ قتل کا یہ کام ساحل سمندر پر جس خاموشی کے ساتھ انجام پایا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے اس نفاذ میں فرشتے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے معاون رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس دوسرے واقعے کی تفصیل انہوں نے بتا دی کہ یہ کام انہوں نے کیوں کیا تھا۔ اس کے بارے میں کئی ایک روایتیں ملتی ہیں، اور بعض روایتوں میں جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے، جیسا ابن عطیہ کی ایک روایت ہے جو ابن حاتم کو جو ہے اس میں سے لیا گیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سلسلے میں کہ انہوں نے جو ہے دعا کی تھی کہ اس کے بجائے کہ اس کو کوئی بہتر اولاد دے دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس لڑکے کے بجائے یا اللہ اس کو بہتر اولاد دے دے، پاکیزہ اولاد دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لڑکی عطا فرمائی، اور وہ لڑکی سے ان کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوئے جو بہت سے لوگوں کے لیے ہدایت کا راز بنے اور سامان بنے اور راستہ بنے۔ تو اس طریقے سے جو ہے کئی ایک روایتیں اس سلسلے میں ملتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی روایت ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لڑکی دی، پھر وہ لڑکی سے 2 نبی پیدا ہوئے۔ تو ایسے کئی روایتیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا ہے اس واقعے میں کہ اس لڑکے کو جو قتل کیا گیا تھا وہ اللہ کے حکم سے قتل کیا گیا تھا، وہ اپنی کوئی مرضی سے کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ رہی دیوار تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ آپ کے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں، یہ آپ کے رب کی رحمت سے ہوا۔ میں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اور تیسرے واقعے کی تفصیل اور اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے حضرت خضر نے بیان کیا کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا جو اس کے باپ نے رکھا تھا۔ اس کا باپ ایک نیک صالح انسان تھا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت تھی کہ وہ اس کا خزانہ کے جو مالک ہیں جو بچے ان کو وہاں تک پہنچ جائے وہ خزانہ۔ اس لیے اس وجہ سے میں نے وہ دیوار جو گرنا چاہتی تھی اس کو خزانے کو محفوظ کرنے کی خاطر وہ دیوار کو درست کر دیا اور سیدھا کر دیا۔ اس کے بارے میں بھی جو ہے کچھ روایتیں ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ ایک حدیث کی روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس خزانے میں سونا اور چاندی تھے، سونا اور چاندی کا خزانہ تھا وہ جو لڑکوں کے لیے رکھا گیا تھا۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس
اس سلسلے میں کرتے ہیں کہ اس میں ایک سونے کی تختی تھی جس پر کچھ حکایتیں اور نصیحتیں لکھی ہوئی تھی. شروع کیا گیا تھا اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر، اور پھر اس میں کچھ باتیں لکھی گئی تھی. کہا گیا تھا کہ تعجب ہے اس پر جو ایمان اور یقین رکھتا ہے تقدیر پر جس کا بھروسہ ہے اور ایمان اور یقین ہے، اس کے باوجود غمزدہ رہتا ہے، غمگین رہتا ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ جب تقدیر پر ایمان ہے تو پھر غمزدہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے لیے لکھا جا چکا ہے، میں جو کچھ بھی کرنے والا ہوں وہ لوح محفوظ میں ہے اور وہی ہونے والا ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے کا یقین اور ایمان ہے، اس کے باوجود بہت زیادہ محنت اور مشقت اور فضول کاموں میں اپنے آپ کو کیوں لگاتا ہے؟ یہ جو ہے نصیحت اس کو کی گئی تھی. اور موت کے تعلق سے یقین اور ایمان ہے، پھر بھی خوش و خرم زندگی گزارتا ہے، جبکہ اس کے بارے میں تو فکر مند ہونا چاہیے. یہ ایک اور نصیحت تھی. اور حساب و کتاب سے جو ہے غفلت، یعنی پتہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جو جزا و سزا و حساب و کتاب ہونے والا ہے، پھر بھی اس سے غفلت برتتا ہے اور دنیا اور اس کے انقلابات کو دیکھ رہا ہے اپنی نظروں کے سامنے. یقین ہے اس پر، لیکن پھر بھی مطمئن ہو کر بیٹھا ہوا ہے، اپنے لیے بہتری اور اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتا. اور پھر آخر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا گیا. تو یہ نصیحتیں اس تختی پر لکھی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو ہے قول ہے اس سلسلے میں. تو اس میں وہ تیسرا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کو بھی انہوں نے واضح کر دیا اور بتا دیا کہ بستی والوں کے ناروا سلوک کے باوجود میں بلا معاوضہ جو ہے اس دیوار کو کھڑا کرنے کی جو خدمت کی تھی، اس کی حقیقت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دے دی تھی کہ اس دیوار کے نیچے یتیموں کا مال مدفون ہے. اگر دیوار گر جاتی تو کوئی شخص بھی مال نکال لے سکتا تھا اور ہڑپ کر سکتا تھا. جبکہ بستی کے لوگ بد اخلاق تھے، حضرت خضر نے بستی والوں سے اس کے سلوک کو جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے دیوار کی مرمت کر دی، اور یہ بڑے خیر کا کام تھا جو ان کے ہاتھوں انجام پایا. یہ واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ نبی تھے، کیونکہ یہ کام انہوں نے اپنی رائے اور اپنی اختیار سے نہیں کیا، جیسا کہ آیت کے بالکل آخری حصے میں انہوں نے فرما دیا کہ وما فعلته عن امری ذلك تعویل ما لم تستطیع علیہ صبرا. یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ بات واضح فرمائی. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر کو جو خاص علم بخشا گیا تھا اس کی بنا پر خاص طرح کی خدمت بھی ان کے سپرد ہوئی تھی، یعنی ایسی تدابیر اختیار کرنا جس کی مصلحت واضح نہ ہو لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ کام خیر کا کام ہو، لوگوں کی فلاح و بہبود اس میں ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کی سرگزشت جو ایک خاص علم کے حصول کے لیے تھا یہاں پر ختم ہو گئی. اس سرگزشت کو بیان کرنے سے مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ تکوینی طور پر ایسے واقعات پیش آتے ہیں اور ایسے حالات رونما ہوتے ہیں جن کی حقیقی مصلحتوں پر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے. ظاہر بین نگاہیں ان کو دیکھ نہیں پاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ربوبیت اس کے پس پردہ کام کرتی رہتی ہے. ایک جھلک ان واقعات میں دیکھی جا سکتی ہے جو حضرت موسیٰ کو خضر کے تعلق سے پیش آئے. لہٰذا کفر و اسلام کی کشمکش میں اہل ایمان کو جن ناسازگار حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ اس سے یعنی اپنے آپ کو دل چھوٹا نہ کریں. عجب نہیں کہ اس کے اندر سے بہت بڑا ذخیرہ ان کے لیے خیر کا نکل آئے. اس کی رحمتیں جو بادلوں میں چھپی ہوئی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے اس کا نزول ہو جائے. اس لیے انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور پورا توکل رکھیں. اس میں یہی یعنی اصل جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی دنیا میں اور کائنات میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جو انسان کی فطرت کے خلاف اور انسان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، اس کو بار اور گراں گزرتی ہے. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بھی خیر ہوگا تمہارے لیے. تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں آ رہی نہیں معلوم، اور اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. کوئی چیز یہاں پر بیکار اور نکمی نہیں ہے، ہر کام ایک مقصد کے تحت ہو رہا ہے اور وہ پردے کب ہٹائے جائیں گے؟ بروز قیامت. دوسرا سبق اس سرگزشت سے دینا مقصود ہے کہ دنیا حادثات اور واقعات کی جگہ ہے، اس کے پیچھے جو عظیم مصلحتیں ہیں اس پر پردہ پڑا ہوا ہے. ضرور ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، یعنی قیامت کا دن، جب حقیقت کو بے نقاب کر دیا جائے گا اور یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے بتا دیا جائے گا اس دن، بلکہ یہ ایک علیم و حکیم کی
جو ہے ہستی اس کا منصوبہ کر رہی تھی اور اس کے پیچھے کار فرما تھی، جس کے پشت پر عظیم مصلحتیں کار فرما تھی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا دن اسی لیے مقرر کیا ہے کہ تاکہ دنیا کے اسرار پر سے پردہ اٹھ جائے اور دنیا کے بارے میں صحیح اور غلط نظریہ رکھنے والوں کو اپنے عمل کا بدلہ مل جائے۔ تو اس میں یہی بات بتائی گئی کہ خیر اور شر جو کچھ بھی دنیا میں نظر آتے ہیں وہ ہمارے لیے اس میں کیا بہتری ہے نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ ایسے انتظامات کرتے رہتے ہیں تکوینی طور پر جو ہم کو نظر نہیں آتی، جس کے پیچھے پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن خیر اور شر دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، ان کے ارادے اور ان کی مشیت کے تابع ہیں۔ تو اس لیے کبھی کوئی شر کا پہلو نظر آ جائے تو اس کو اپنے طرف منسوب کرنا ادب کا تقاضا یہ ہے، اور اگر جو خیر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کرنا چاہیے، اور کہیں پر بھی اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا اور مایوس نہیں ہونا، بلکہ جو کچھ بھی واقعات ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اس کے پیچھے کار فرما ہے وہ ہستی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کائنات میں یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ انسان نہیں کر رہا ہے اس لیے نظر نہیں آتا۔ فرشتوں کے سپرد اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام کیے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے مطابق جو ہے اس کو انجام دیتے رہتے ہیں، لیکن وہ کام سب کے لیے اچھا اور بہتر ہے۔ مجموعی عالم کے اعتبار سے کوئی چیز ہمارے لیے جو ہے کوئی خراب نظر آ سکتی ہے، اس میں شر نظر آ سکتا ہے، لیکن مجموعی عالم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اس میں یہی اللہ تعالیٰ جو ہے بات بتانا چاہ رہے ہیں، اس میں پیغام دے رہے ہیں کہ جو چیزیں تم کو نظر نہیں آ رہی اس پر صبر اور توکل کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، تمہارے لیے خیر ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔